واقعہ ہے، ایک شخص میرے پاس آئے، ممکن ہے وہ اس مجمع میں موجود بھی ہوں گے، وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد بیٹھ کے رونے لگے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں چچا، کیا بات ہے، آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں۔ ایسے بہت لوگ آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ اس بات پہ نوازا ہے کہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، لیکن میرے غوث کا کرم ہے کہ پھر مسکراتے ہوئے بھی جاتے ہیں، اور اپنے پاس نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے، نہ کوئی تعویذ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے حضور کی نالین کی خیرات ہے، الحمدللہ۔ تو آئے رونے لگے، میں نے کہا چچا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سید صاحب بات ایسی ہے کہ میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ منع کرتا ہے، اب آپ کو وہ بہت مانتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ شادی کرے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ ہاں کر دے گا۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے خود گیا، میں اس محلے میں گیا اور جا کر کے میں نے اس کو کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اکیلا گیا، اس کے پاس اکیلا گیا اس لیے کہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ بیٹھا ہوٹل پر، چائے پی، اور چائے پیتے پیتے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شادی نہیں کرتے اور شادی کے لیے ہاں نہیں کہتے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بہت یعنی کہ جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میرے نام کے ساتھ، اگر میرے نام کے ساتھ یہ واقعہ آپ کہیں نہ بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں کبھی آپ کا نام اس معاملے میں اوپن نہیں کروں گا، اور الحمدللہ آج تک میں نے اس نام کو کبھی اوپن نہیں کیا اور انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بات اتنی ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ایک دن میں 3 مرتبہ زنا کیا ہے، اور میں اور میرا دوست ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے زنا کے اڈے پر، اور جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ زنا میں نے بھی کیا ہے، اور اس کو ہو گیا ایڈز اور وہ مر گیا۔ تو چونکہ جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ میں نے بھی کیا تھا، جب اس کو ایڈز ہوا تو مجھے بھی ایڈز ہو سکتا ہے، اور وہ تو مر گیا، میں صحت مند ہوں لیکن آگے ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بار کر چکا ہوں۔ اس لیے میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1000 بار سلام کرتا ہوں شخص کو، وہ گنہگار تو تھا لیکن اس کا دل کتنا صاف تھا کہ اس کو احساس تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر شادی ہوگی اور ایڈز ہوا، مر گیا، اور چونکہ میری وجہ سے پھر اس عورت کو بھی ہوگا، کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کریں آپ، ہمارا قافلہ جا رہا ہے اجمیر شریف 8 دن کے لیے خدمت کے لیے، آپ اس میں چلیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بھی بے قرار تھا کیونکہ نیا نیا اس کا دوست بھی مرا تھا، اس کا انتقال ہوا تھا ایڈز میں، اب بہت عجیب موت مرا تھا، جنازے میں دکھتا بھی نہیں تھا وہ، یعنی یہ حالت ہو گئی تھی ایک دم سوکھ۔ ظاہر سی بات ہے ایڈز کے مریض کیسے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ 6 مہینے کے اندر بندہ چلتا بنتا ہے، ایڈز ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے، اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے۔ جن کو ایڈز کا مرض ہوتا ہے نا، الٹی میں پاخانہ نکلتا ہے، بہت گندا مرض ہے۔ اللہ میری قوم کے جوانوں کو سب کو بچائے اس مرض سے، بڑا بھیانک انجام ہے، زنا کا انجام بہت بھیانک ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رسول نے فرمایا زنا کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے تھے عمر کیسے کم ہوتی ہے، ایڈز نے بتا دیا کہ عمر کیسے کم ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے آدمی کو ایڈز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے میں وہ چلتا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے 2 لوگوں کو ایڈز کے مرض میں مرتے دیکھا ہے، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ایک تو اس کے دوست ہی کو اتفاق سے وہ میں اس کو جانتا تھا، اس سے بھی میرے تعلقات ایک انداز کے تھے، وہ میرے محلے میں آتا جاتا تھا تو کہیں میں پاخانہ نکلتا تھا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے جو اس راستے جاتے ہیں نہ جایا کریں، اس راستے کبھی نہ جائیں۔ اللہ آپ کو بچائے، سب کو بچائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے اس کو اس وقت کوئی کمنٹ اس کی بات پہ نہیں کیا، اور میں نے اس کو کہا دیکھیے میری عادت ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں، کوئی گناہ اپنا ظاہر کرے نا تو اس کو کبھی اس کے نام کے ساتھ اوپن نہیں کرنا، ایک بات، اور دوسری گناہ سے نفرت کرنا، کبھی گنہگار سے نفرت نہیں کرنا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص ہمارے امیر میرے استاد نے یہی تعلیم دی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہی ہوں، کیسے ہی گنہگار ہوں، اگر سننی ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، منانے کی۔ ایک بڑی فہرست ہے
तहे दिल से नेमत के लिए अर्ज करना, शुक्र के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और आपको तरगीब दिलाने के लिए मैंने उसको कहा, देखो आपने जो कुछ किया है, ठीक है, आप हमारे साथ अजमेर शरीफ चले, 8 दिन का सफर होगा इंशाअल्लाह, गरीब नवाज के यहाँ रहेंगे, अपने साथ में खिदमत करेंगे आने वालों की, और फिर अल्लाह मालिक। उसने कहा ठीक है, तैयार हूं। मैंने उसके वालिद को कहा कि देखिए मैं आपका आधा काम कर चुका हूं और इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ ले जाने दो, वहां की रूहानियत की बरकत से 100% खुशखबरी आपको दे दूंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है सैयद साहब ले जाएं आप। उस वक्त तो मैं भी काफले में सफर करता था, अब तो बड़ी मसरूफियत है, अब तो रोज ही कहीं ना कहीं रहता हूं, लेकिन अब काफले में नहीं जा पाता हूं। लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वक्त निकालूं, मैं भी काफले में सफर करूं, क्योंकि जो लुत्फ काफले में सफर में आता है वो लुत्फ फिर जो है वो हर जगह नहीं आता। तो बहरहाल हम लोग गए, बड़ा खूबसूरत माहौल था। यहाँ से इंदौर तक बस का सफर, फिर वहां से ट्रेन का सफर, अजमेर मुकद्दस पहुंचे। पहली ही रात गुंबदे गरीब नवाज के सामने मैंने उसको कहा, देख तूने जितनी बार जिना किया है, लेकिन आज तू सच्ची तौबा कर। आज तू इतनी गारंटी मुझे दे दे, गरीब नवाज की चौखट पर इतनी गारंटी दे दे कि आज के बाद तू वो दरवाजा नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे गारंटी देता हूं, तुझे जिंदगी भर कभी एड्स नहीं होगा। तो इतनी गारंटी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी थी, क्योंकि मुझे अपने आप पर नहीं, मुझे अपने रब के फरमान पर भरोसा है, अपने नबी के फरमान पे भरोसा। मेरे रसूल ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो जब उसके नामे अमाल से गुनाह मिट जाएगा, तो उसके नामे अमाल से जब गुनाह ही मिट गया तो फिर उसको नुकसान कैसा गुनाह का। सुभान अल्लाह। जब मैंने उसको कहा कि तू बस इतना कह दे कि आज के बाद तू उस रास्ते नहीं जाएगा, ये फकीर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे नहीं शुक्र के तौर पे कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद तुम्हें गारंटी देगा कि इंशाअल्लाह तुझे एड्स कभी नहीं होगा, बस तू मुझे गारंटी दे दे, तू नहीं जाएगा। वो रोने लगा, ऐसा रोया, अल्लाह अकबर। वो मंजर आज भी मेरे सामने। उसने मेरे हाथ में हाथ रखा, कहा गरीब नवाज की चौखट पे सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुझे कभी एड्स नहीं होगा, अगर तुझे एड्स हुआ तो आकर मेरा दामन पकड़ना, जो सजा देना चाहे दे लेना, लेकिन नहीं होगा, बस तब तौबा कर। उस बंदे ने सच्ची तौबा की, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज कमोबेश 15 साल के लगभग हो रहे हैं, 4 बच्चों का बाप हो गया है और मुझसे ज्यादा उसकी सेहत है। जब हम दोनों मिलते हैं तो बहुत खुश होता है, बहुत दुआएं देता है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता हूं, इसलिए कि बड़ी बात कर चुका हूं ना, अपनी औकात नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा के पर यकीन करते हुए उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको हमेशा सेहतमंद रखना, बस लाज रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसको कोई बीमारी नहीं है और इंशाअल्लाह आगे भी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। उसने सच्ची तौबा की। और आज भी अर्ज करता हूं, अगर कोई बंदा उस रास्ते पे जाता हो, वो सच्ची तौबा कर ले, इंशाअल्लाह उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो बचेगा। लेकिन ये लोग आपके हाथ पे कैसे तौबा करेंगे, लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? भाई एक दिन में जो 3 बार जिना करता हो, उसको जिना अचानक एक दिन में छुड़वाना आसान है? आसान नहीं। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप मोहब्बत से किसी को मना करोगे तो मानेगा। आप उसके गुनाह की तशहीर पूरी दुनिया में करते फिरोगे कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने, तो वो कैसे आपके हाथ पे तौबा करेगा? आपको उसको प्यार देना पड़ेगा। तो हुजूर ने फरमाया, जो बुराई को देखे और मना ना करे वो हम में से नहीं है। तो अब आज से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, मोहल्ले में, गली में, कूचे में जिसको भी गुनाह करते, बुराई करते देखो, उसको प्यार से मना करो।